آپ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے حج اور عمرے کے تعلق سے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں گیٹ نمبر 10 پہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مکروہ وقت نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں اس لباس کو اتار دیں، اور ایک جو آپ کی احرام کی چادریں ہیں ان چادروں کو نکال لیں، ایک چادر باندھ لیں اور ایک چادر اوڑھ لیں، 2 رکعت نفل احرام پڑھ لیں اگر مکروہ وقت نہیں ہے۔ اور اگر مکروہ وقت ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل احرام پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفل احرام پڑھی، آپ نے سر ڈھک کے پڑھنی ہے، آپ کو نیت نہیں کرنی ہے، نیت آپ کو نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ جا رہے ہیں سفر مکہ کے لیے یعنی عمرہ کرنے کے لیے، اور عمرے میں 2 فرض ہوتے ہیں اور 2 واجب ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم آپ سے پہلے بتا چکے ہیں۔ تو 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں عمرے میں۔ تو پہلا فرض آپ ادا کریں گے کہاں؟ جب آپ اپنی فلائٹ میں بیٹھیں گے تو پتہ یہ چلا کہ گیٹ نمبر 10 پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو بورڈنگ پاس دیا تھا وہی لوگ وہاں کے کھڑے ہوئے، اور سب لوگ اپنی قطار میں لگ چکے ہیں، آپ بھی وہاں لگ چکے ہیں۔ آپ کا انہوں نے بورڈنگ پاس دیکھا اور انہوں نے آدھا اپنے پاس رکھ لیا، آدھا آپ کو دے دیا، اس پہ لکھا ہوا ہے آپ کا شیٹ نمبر کیا ہے۔ آپ جیسے اپنے فلائٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ نمائندے کھڑے ہوئے ہیں فلائٹ پہ، تو وہ دیکھیں گے آپ کا کہ شیٹ نمبر فلاں، تو وہ آپ کو بتائیں گے شیٹ نمبر فلاں پہ آپ بیٹھ جائیں۔ آپ وہاں جائیں، اپنے سیٹ پہ بیٹھ جائیں، اپنا جو آپ کے پاس میں ہینڈ بیگ ہے اس کو آپ کے سیٹ کے اوپر جو دراز ہے اس میں آپ محفوظ کر دیں، اور ابھی آپ سر ڈھکے رکھیں کیونکہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، 2 رکعت نفل احرام پڑھی ہیں۔ اب یہ سعودی ایئر لائنس ہے، تو اب جہاز نے پرواز بھری ہے، 2-2.5 گھنٹے کی پرواز بھرنے کے بعد یہ جو آپ کا پائلٹ ہے خود اعلان کرے گا، یا اس کا فلائٹ کا کوئی نمائندہ اعلان کرے گا کہ میقات لگ چکی ہے، عمرے والے حضرات نیت کر لیں۔ تو اب آپ بھی تیار ہو جائیں ایک دم کہ بھئی اب ہم میقات لگ چکی ہے، یہاں سے ہمیں نیت کرنی ہے۔ تو عمرے میں کیا بتایا میں نے آپ کو؟ 2 فرض اور 2 واجب۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے آپ کا احرام، نیت، تلبیہ۔ احرام تو آپ نے ملک کی ایئرپورٹ پہ باندھ لیا تھا، یہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت اور تلبیہ۔ تو نیت کیا ہے؟ بھلے ہی آپ اس کو عربی میں کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن عربی میں اگر نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اردو میں کر لیں، نیت کر لیں آپ، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری جانب سے قبول فرما لے۔ یہ آپ نے عمرے کا ایک فرض ادا کر دیا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب آپ اس میں تلبیہ پڑھ لیں گے۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بہت خوبصورت ترجمہ ہے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، واقعی تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد تمام تعریف ہے، والنعمت تمام نعمت ہے، لک والملک اور یہ ملک بھی آپ کا ہے، لا شریک لک اور واقعی تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر کوئی اس کو یوں پڑھ لے لا شریک لک تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا، لا شریک لک یعنی واقعی تیرا کوئی شریک ہے۔ اس لیے تلبیہ کے الفاظ بہت ہی سلیقے کے ساتھ تلفظ کے ساتھ میں ادا کرنے ہیں۔ ہاں، لا شریک لک۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ احرام کی جو یہ چادریں باندھی تھی کپڑے کی، یہ احرام میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ کپڑے کی چادریں تھی، اب یہ احرام بن چکی ہیں۔ اب آپ پہ احرام کی پابندیاں بھی لاگو ہو چکی ہیں، نہ آپ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، نہ کسی کو برا کہیں گے، نہ آپ کپڑے کی جو ماریں گے، نہ سر کی جو ماریں گے، نہ آپ گھاس کو اکھاڑیں گے۔ بس آپ کا تو اب سوتے وقت، چلتے وقت، سواری میں اٹھتے بیٹھتے، چڑھتے اترتے، آپ کا ایک یہ ورد ہے، یہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس یہ اب آپ کا ترانہ ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیے اور اپنا آپ کو سوچتے رہیے کہ ایک اللہ کا مجرم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور اپنے آپ پہ لعنت ملامت کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کا مجرم مانتے ہوئے آپ سفر کریں۔ آپ جانیں اور آپ کا رب آپ پہ کیا گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبرور حاضری نصیب فرمائے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم چند گھنٹوں میں ہی جدہ ایئرپورٹ اتر چکے ہیں، جدہ ایئرپورٹ اتر چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے آپ سے گفتگو ہوتی ہے۔